Bismillahirrahmanirrahim. Medicine you will not find in any pharmacy. وہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اس چیز کو آسان کر دے اور ہمیں اس سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کامیاب صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی اس عبادت کو روز قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تہجد پڑھنے کی کوشش کرنے والا بھی کامیاب ہے اور فرض نمازوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا بھی کامیابی ہی کا ایک پہلو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کامیاب صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی عبادت کو روز قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک کے بعد ایک قرآن مکمل کرنے والا اور روز خود کو قرآن کی ایک آیت پڑھانے کی کوشش کرنے والا یا پڑھنے کی کوشش کرنے والا بھی کامیاب ہے. کامیاب صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی اس عبادت کو روز قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. شرعی پردہ کرنے والی بھی عبادت میں اتنی ہی کامیاب ہے اور حجاب پہننے کی کوشش کرنے والی بھی اتنی ہی کامیاب ہے. کامیابی صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی اس عبادت کو روز قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی پروگریس ہے کہ دن رات اللہ کی تسبیح کی جائے اور یہ بھی ایک پروگریس ہے کہ روزانہ خود کو زبردستی تسبیح کی طرف کھینچ کر لانے والا، کامیاب ہو جانے والا، کبھی ناکام ہو جانے والا، کبھی وہ کرتا ہے اور کبھی ناکام رہ جاتا ہے. یہ بھی پروگریس ہے. کامیاب صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی اس عبادت کو روز قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہد کرتا ہے. یہ بھی پروگریس ہے کہ گناہوں سے خود کو روکنے والا بن جاتا ہے اور یہ بھی پروگریس ہے کہ خود کو گناہ کا احساس دلانے کے بعد اللہ سے توبہ کرنے والا بن جاتا ہے. کامیاب صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی اس عبادت کو روز کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یہ بھی پروگریس ہے کہ روز صدقہ کرے اور یہ بھی پروگریس ہے کہ ہفتے میں ایک صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہے. کامیاب صرف اسے نہیں کہتے جو عبادت میں جلدی جلدی آگے نکل جاتا ہے. کامیاب اسے بھی کہتے ہیں جو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے لیکن اپنی اس عبادت کو روز قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی پروگریس ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کو تسلیم کر کے ان کے احکامات پر چلنے کی کوشش کی جائے اور یہ بھی پروگریس ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کو تسلیم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی پروگریس ہے. ہم اکثر اوقات جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین میں ہم سے آگے ہوتے ہیں تو ہم فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری باتیں تو کافی نہیں ہیں اور پھر ہمارا ان باتوں سے فوکس ہٹ جاتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان باتوں پر فوکس بڑھ جاتا ہے جن تک ہم ابھی نہیں پہنچ پاتے. جیسے کہ ہم اس بات کی بہت سٹریس لیتے ہیں کہ ہماری تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس بات کی اتنی سٹریس نہیں ہوتی کہ ہم فجر کی نماز بھی تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تہجد کی بہت فضیلت ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قیامت والے دن ہم سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ کی جائے گی تہجد کی نہیں ہوگی بلکہ ہماری فرض نمازوں کی ہوگی. اب یہاں سب آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ آپ تہجد طلب نہ کریں. آپ تہجد کے لیے دعائیں مانگیں، کوشش کریں، تہجد کو طلب کریں، ضرور کریں، لیکن تہجد سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کرنے پر دھیان دیں، فرض نمازوں کو پورا کریں. عبادتیں
جو ہے اس میں ریس نہیں ہے لیکن زیادہ ہی کرنی ہے۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے آپ فوراً قرآن ایک ہی دن میں ختم کر دیں اور آپ اس کو کوئی سمجھ نہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہو، نہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آپ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد اس کے احکامات کے مخالف کام کر رہے ہوں۔ بلکہ اللہ کو تو اس بات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں اور پھر اس کو سمجھے ہوئے کو عمل میں لے کے آئیں، پھر بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جو آپ عبادت کر رہے ہیں فی الحال اس پر فوکس کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بہتر سے بہترین۔ جو لوگ عبادتوں میں آپ سے آگے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے لوگ تھے۔ وہ ہمیشہ سے تہجد گزار نہیں تھے، انہوں نے بھی آپ ہی کی طرح پہلے فرض نمازوں کو قائم کرنے کے لیے سٹرگل کی تھی، پھر آہستہ آہستہ انہیں تہجد نصیب ہوئی۔ یہ سب ان کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ وہ یہاں تک اس لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے تحمل مزاجی سے کام لیا۔ جب ہم جلد بازی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ یہ کام بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کام کر لیں، تو ہم میں سے کوئی بھی جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی اچھا کام نہیں کر پاتے۔ آپ جس کام کو بھی جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو دل و جان سے کریں، تھوڑا کریں۔ فار ایگزامپل اگر فرض نمازوں کی پابندی میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو پہلے فرض نمازوں پر دھیان دیں۔ اگر قرآن کی ایک سورت روز پڑھنا مشکل لگتی ہے تو قرآن کی ایک آیت سے شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو کاوشیں منظور ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوشش دیکھنی ہے، وہ کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کی عبادتیں منظور کرنے والا ہے۔ اللہ انسانوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے جنہیں خوش کرنے کے لیے ہر چیز زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو رحمان ہے نا، وہ رحیم ہے۔ اللہ تو سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ کس عبادت میں کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی سٹرگل کر رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ آپ عبادتوں میں اپنا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ خود سے اتنا مایوس کیوں ہیں؟ آپ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو خود ایسے ڈگریڈ نہیں کرنا، آپ کو تو یہ خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ہی اپنے سب سے بڑے کہتے ہیں نا کہ لیڈر ہیں۔ آپ نے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ پروگرس کوشش کو کہتے ہیں، اور ہر انسان کے ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو دین میں آپ سے آگے ہے تو اسے دیکھ کر آپ کو خود کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں لگنا چاہیے کہ میں تو ویسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بہت برا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، بلکہ آپ کو اس انسان سے انسپریشن لینی چاہیے، اسے دیکھ کر یہ خیال کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایک دن میں بھی ایمان کی اس لیول پر پہنچوں گا، بلکہ اس سے بھی اونچے لیول تک جاؤں گا۔ اور بس جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو جاری رکھیں، پھر دیکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو دین میں آپ سے پیچھے ہے تو آپ کو تکبر نہیں کرنا، آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ فلاں فلاں نیک کام کرتا ہوں میں اور اس انسان کی تو میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ تکبر عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا ہے اور عاجز رہنا ہے۔ آپ نے خود کو ایسا بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا کہ آپ سے ملنے والے خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگیں۔ آپ نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح ہی رہنا ہے۔ آپ نے خود کو فرشتہ بنا کر نہیں دکھانا، کیونکہ ہم سب ہی یہاں کسی نہ کسی چیز میں سٹرگل کر رہے ہیں۔ کوئی نمازوں کو اچھا بنانے میں سٹرگل کر رہا ہے، کسی کی یہ عادت اس کو بری لگتی ہے کہ وہ غیبت ہے، اس میں کمزور ہے۔ اس طرح کوئی غیبت سے بچنے سے اچھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نمازوں میں کمزور ہو۔ تو بس ایک دوسرے کو سراہنا ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو ہم نے کمفرٹ زون دینا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تاکہ ہم مل کر اپنے گولز تک پہنچ سکیں، اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ اگر ہم مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دونوں کے لیے آسانی ہوگی۔ جس انسان کے ساتھ بھی مل کر آپ کام کرنا چاہیں گے، اپنی عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔